اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزادہ شوکت، پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ 26ویں آئینی ترمیم کا تذکرہ بہت رہا، اس کے اوپر ہمارے کاروباری حضرات کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، پالیسی میکرز کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، جوڈیشری کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ آج ہم اس پہ تذکرہ کریں گے۔ میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اپنے مہمانوں کے ساتھ بات کروں گا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہے کیا، اور اس میں ہم مسلمان رہ سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس میں ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں بھی کہ نہیں، اور ان کا کیا ہوا۔ میرے ساتھ مہمان ہیں آج محمد یونس میو صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، اور دوسرے مہمان ہیں محمد زین الہی صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور حافظ قرآن ہیں۔ السلام علیکم سر۔ یونس صاحب، سب سے پہلے سر آپ سے سوال ہے ہمارا کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کی طرف آ گئے اور اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل ڈرامہ چلتا رہا کہ کسی طریقے سے یہ آئینی ترمیم آ جائے۔ اب میرے دو سوال ہوں گے، پہلا یہ کہ اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری کون ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا ہم پاکستانی اس کے بینیفیشری ہیں؟ اگر ہم مسلمان زندہ رہنا چاہیں اس ملک میں تو کیا 26ویں آئینی ترمیم ہمیں اجازت دیتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، جیسے کہ آپ نے سوال کی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے، جو کہ تقریباً 16 کے لگ بھگ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشن میں کی گئی ہیں 21 اکتوبر والی ترمیم میں، تو اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو اس کے 3 پورشنز ہیں سر۔ ایک ترمیم کے وہ آرٹیکل ہیں جن کا تعلق اسلامی دفعات کے ساتھ ہے، رائٹ سر، اور کچھ امینڈمنٹس وہ ہیں جن کا تعلق اس ملک کے شہریوں کے بنیادی حقوق کے ساتھ ہے، رائٹ سر۔ تیسرا تعلق وہ ہے جس کا اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اور جوڈیشری کی اعلیٰ ججز ہیں ان کی تعیناتی کا ہے، اور وہ تمام تر معاملات ہیں جو 175 آرٹیکل کے حوالے سے ہیں۔ تو 3 گوشے اس کے بنتے ہیں سر۔ تو ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے نتیجے میں جو 25 کروڑ عوام پاکستان میں رہتی ہے، کیا اس ترمیم کا تعلق اس 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 1، اگر ہے تو کیا یہ ترمیم اس عوام کے حقوق کے لیے ہے، اس کا فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، یا نقصان پہنچے گا؟ دوسرا تو میں اس کو اگر سٹیپ وائز چاہوں تو میں چاہوں گا پہلے وہ سٹیپ جو اسلامائزیشن کے حوالے سے بڑا سوشل میڈیا پہ آیا، اخبارات میں بھی آیا، خبروں میں بھی آیا، اور بہت اس پہ مٹھائیاں تقسیم کی گئی، بہت مبارکباد دی گئی، اور خاص طور پہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس کا مطلب ہے بہت کریڈٹ دیا جا رہا ہے اس حوالے سے، اور بغیر کسی نے سمجھے اس کے اوپر نعرے لگائے زندہ باد، اور کسی نے بریک لگا کے نہیں سوچا کہ اس کو ذرا ہم دیکھیں تو یہ ہوا کیا ہے، لیگل بنیادوں پہ یہ ہے کیا۔ جی ہاں، تو اس میں پہلے آؤں گا۔ سب سے پہلے جو 38F، جی سر، یہ پرنسپل پالیسی کا چیپٹر ہے ہمارے دستور میں، جی سر، اور اس میں 38F کے اندر ہے۔ تو 21ویں اپنی یہ جو 26ویں ترمیم ہے، اس سے جو پہلے تھا اس میں یہ تھا کہ یہ 56 کے دستور میں بھی تھا، 62 کے میں بھی تھا، اور اس لیٹسٹ 43-42 میں موجود ہے۔ اور جب یہ اس کے اندر داخل کی یہ آرٹیکل F، تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ وہاں کچھ مسلمان موجود تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم اس میں مہلت پہ بات نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ جب تمہیں اطلاع مل گئی، خدا کا حکم پہنچ گیا کہ سود حرام ہے، تو اس میں تو سنگل ڈے کی بھی نہیں گنجائش کہ چل ایک دن ہمیں دے دو پھر اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس تناظر میں مسلمان جو موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، اس کے اوپر تو کوئی ہم ٹائم فریم نہیں دے سکتے، لہذا ان دساتیر کے اندر وہ لکھا گیا کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے to eliminate riba as early as possible،
جس قدر جلد ممکن ہو سکے فوری اس کو ختم کریں، کیونکہ یہ برائی ٹائم فریم کے ساتھ دینے والی نہیں ہے. نہیں کہ آپ کسی کو اجازت دیں جی ٹھیک ہے آپ 30 تاریخ تک کرپشن کر لیں، ہم نہیں پوچھیں گے، یا فلاں خدا نہ اللہ نعوذ باللہ یہ کام ہم کر لیں، نہیں پوچھیں گے. اس کے بعد مطلب ہے دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بری چیز مان لی جائے کہ یہ برائی ہے اور اس برائی کے اندر جو وائلیشن بھی ہو اور اس میں کوئی مہلت دے دی جائے. سر بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی جواز بنا دیا گیا برائی کرنے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. جی. تو اب کیا ہوا 26ویں ترمیم میں پارلیمنٹ میں جو اس میں امینڈمنٹ آئی ہے اس میں یہ آئی ہے کہ جو ایز ارلی ایز پاسبل والی بات تھی اس کو چینج کر دیا گیا کہ اب یہ سود ختم کریں گے 1 جنوری 2028 سے پہلے. اب اس کا کیا ہوا؟ اب اس میں جو ٹائم سپیس دیے، ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس ججمنٹ کے حوالے سے جو شریعت کورٹ کی تھی وہ ٹائم پورا ہو جائے. جی. لیکن اس میں اگر ہم فائدہ کی بات کریں، فائدے کی بات کی طرف آئیں تو یہ پھر اس قوم کو مطلب ہے ایک میسج میں دینا چاہوں گا کہ حکومت پہ تسلسل سے پریشر رہا، پبلک کا، علماء کا، مذہبی تنظیموں کا، کہ بھی سود کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، ہم خدا سے جنگ ایک لمحے کے لیے نہیں لڑ سکتے. اس کا پریشر اتنا تھا کہ جماعت اسلامی بھی میدان میں تھی، تنظیم اسلامی میدان میں تھی، علماء بھی تھے، مختلف تنظیمیں تھی اور کہہ رہے تھے جی کہ بھئی یہ انہوں نے بہت برا کیا، اس حکومت نے پہلے بھی ایسے کیا تھا، پھر موقع ملا پھر کر دیا. یہ ایک بدنامی کا بڑا ٹائٹل چل رہا تھا جی فوری، اس کے اوپر تو کوئی گنجائش نہیں. اب جہاں اور بہت سارے تناؤ تھے حکومت کے ذہن کے اوپر، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یہ مذہبی طبقے کے حوالے سے. جی سر. تو اس میں یہ جو ٹرن اوور ہے اس گورنمنٹ کا، پی ڈی ایم کا، اس کے لیے بہت ریلیکس ہو گئے. اب اگلی حکومت آئے وہ جانے، اس کا کام جانے، لیکن 2028 تک کسی فورم پہ آپ کمپیل نہیں کر سکتے گورنمنٹ کو کہ بھئی سود چل رہا ہے اس کو ختم کریں، اور اس کے کوئی کمپین چلے گی اس کا بھی اثر نہیں رہا. سر بیسیکلی 3 سال رہ گئے ہیں، 3 سال اور 1.5 ماہ. جی. 3 سال 1.5 ماہ رہتے ہیں 1 جنوری 2028 آنے تک. جی. تو یہ 3 سال 1.5 ماہ تک اللہ کے ساتھ جنگ کھل کے جاری رکھیں اور اس سے پہلے ہم یہ ختم کر دیں گے. یہ پرنسپل آف پالیسی 38F چیپٹر کہہ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ پبلک کے پاس تو اتنا نالج نہیں ہے کہ یہ پرنسپل آف پالیسی ہوتا یہ بنا کیا ہے. اگر کہیں نالج ہوتا تو وہ سوال کرتے ان با اختیار لوگوں سے جی سر، جن کی اس سٹرگل میں یہ توقع تھی کہ تھوڑے ہونے کے باوجود بھی مؤثر امینڈمنٹ میں اور مبارکباد جو دے رہے تھے. اگر کہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرنسپل پالیسی میں جو اس کا آرٹیکل 30 ہے اس کو تبدیل کرا دیا جائے تاکہ پورا کا پورا چیپٹر مؤثر ہو جائے. کیوں؟ یہ اسلام کے نام پہ ملک لیا. یہ آرٹیکل 30 کہتا کیا ہے؟ آرٹیکل 30 یہ کہتا ہے 32 کہ اگر پرنسپل پالیسی کے کسی آرٹیکل پہ گورنمنٹ اسٹیٹ جو ہے عمل درآمد نہیں کرتی تو کسی شہری کو حق نہیں ہے کہ اسے پوچھ سکے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا کسی فورم پہ، کسی اتھارٹی میں، کسی کورٹ میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 38F اگر 12 جنوری 2028 آ گیا ہے اور سود پھر بھی چل رہا ہے تو ہم شہریوں کے پاس حق ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھ سکے. Not at all. تو فضل الرحمان صاحب سے اتنے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں بڑا سمجھدار سیاستدان ہوں، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ 38F کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو اب بھی سوال اٹھایا جا سکتا ہے. جی سر. یہ اب بھی قوم کو سوال اٹھانا چاہیے لوگوں سے، انہوں نے امینڈمنٹ لائی کہ پرنسپل پالیسی کا چیپٹر ڈالا نفلی. نفلی بھی ٹھیک ہے. نفلی اس لیے کہ جس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو اس کو ہم نفلی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. کر لیا جائے اٹس اوکے، بالکل ٹھیک. نہ کیا جائے تو جواب دہی نہیں. اگر ہم فرض چھوڑتے ہیں تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ یہ فرض تھا آپ نے کیوں نہیں ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں نفل نہ پڑھوں تو نہیں پوچھا جائے گا. نہیں پوچھا. اگر میں کر لیتا ہوں تو خوش ہو جائے گا. سر اگر نفل نہ پڑھوں لیکن میں دوسروں کو بھی نفل نہیں پڑھنے دے رہا بلکہ دوسروں کو فرض بھی نہیں پڑھنے دے رہا تو پھر تو یہ جوڈیشیبل ہونا چاہیے نا سر. نہیں، اگر وہ تو ایک رکاوٹ کی بات آ جاتی ہے، وہ رکاوٹ ڈال رہا ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس 38 کے حوالے سے جو تبدیلی آئی ہے سر، اس سے حکومت ریلیکس ہوئی ہے.
بالکل. یہ 3 سال بڑے پیسفل ہو کے اس حوالے سے تو گزاریں گے کہ مذہبی لوگوں کا کوئی دباؤ نہیں ہے ہم پہ. لیکن 300 سال تک بھی اگر ختم نہیں کرتے تو وہ پابند تو نہیں ہے نا سر, چونکہ نفلی ہے. جب تک پرنسپل پالیسی میں اس کے آرٹیکل 30 میں تبدیلی نہیں لی جاتی اس وقت تک اس کی جو بھی باتیں ہیں وہ صرف ایک گائیڈ لائن کے طور پہ ہیں. کر لے تو فبیہا, ٹھیک ہے, نہیں تو پوچھا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے 300 سال تک سود ختم نہیں ہوتا اگر 30 آرٹیکل کے اندر امینڈمنٹ نہ ہو. 38F امینڈمنٹ irrelevant ہے ان لیگل ٹرمز. جی, یعنی اگر وہ کر دیں تو اٹس اوکے, نہ کریں تو آپ کسی فورم پہ جواب دہ نہیں ہے ریاست کہ ہم نے 30F پہ کمپلائنس کیوں نہیں کی. 38F پہ کمپلائنس. ہاں, تو اب بھی یہ امینڈمنٹ اسی چیپٹر میں آئی ہے سر, لہٰذا اس پہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ. زین صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں, ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں, 38F یہ کہہ رہا ہے کہ سود ختم کر دیا جائے گا 1 جنوری 2028 میں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہوگا؟ یونس صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 300 سال تک بھی یہ ختم نہیں ہوگا جب تک آپ آرٹیکل 30 چینج نہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس میں بیسیکلی بات یہ ہے کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ بہترین قانون سازی بھی بدترین لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو وہ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. سب سے اچھی مثال قرآن جیسی قرآن قانون سازی ہے کہ ہمارے جیسے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں جب یہ بھی لگا تو ہم نے اس سے بھی اس کے بھی مطلب لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کی مختلف تشریحات نکال لیں. ورنہ دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جو وداؤٹ اینی ریٹن کانسٹیٹیوشن چل رہے ہیں اور بہت اچھے چل رہے ہیں. مدر آف آل ڈیموکریسیز UK کو ہم کہتے ہیں, میگنا کارٹا کو 1000 سال ہو گیا, ان کے وہاں آج تک بھی پارلیمنٹری سسٹم بھی چل رہا ہے, ان کی جوڈیشری بھی بہت اچھا افیکٹولی پرفارم کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ایک ول ہے, ایک چیز کو صحیح چلانے کی ول موجود ہے. تو قانون سازی سے ایز سچ اتنا فرق نہیں پڑتا, لوگوں کی اپنی ویلیوز مورلز ہوتے ہیں. اب جس سوسائٹی میں لوگ ایکسٹینشن لینے کو برا ہی نہ سمجھیں تو وہاں پر آپ کیا مورل ویلیوز لوگوں سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ سر مجھے یہ بتائیں, کانسٹیٹیوشن مجھے مسلمان جینے کا حق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کانسٹیٹیوشن آپ کو تھیوریٹیکلی مسلمان جینے کا حق دیتا ہے اگر وہ آپ صرف اپنی ذات کی حد تک ان کی ڈیفینیشن کے مطابق مسلمان رہیں. اگر آپ کہیں کہ جی نہیں, اسلام تو مجھے کہتا ہے کہ میں اصلاحی کام بھی کروں, اسلام مجھے کہتا ہے کہ میں برائی کو ہاتھ سے روکوں, برائی کے خلاف میرا فریڈم آف ایکسپریشن اسلام مجھے دیتا ہے, تو آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے آپ کو یہ اجازت اب نہیں دیتا. آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ سود فری زندگی گزار سکیں. اس نے آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے. سود کے غبار والی جو بات تھی وہ اب غبار نہیں رہا ہے, وہ اب پورا پہاڑ بن کے ہم لوگوں کے اوپر ہے. ہم لوگ بجلی کے بلوں سے لے کر ہم لوگ پیٹرول سے لے کر, سموگ بھی ایکسٹرا آرڈنری سموگ ہے وہ چاروں طرف. بالکل ایسے. سر میو صاحب, تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ جی بینکوں میں پیسے رکھیں حلال ہے کیا؟ پروڈیوسر صاحب اگر اس کو چلاتے ہیں, ہم سیکنڈ سیشن میں اس پہ بات کریں گے. زین صاحب لیکن آپ ہمیں بتائیں, تقی عثمانی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حلال ہے جو چل رہا ہے, یہ تو مسلمان ہی ہے. تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کا ڈیفینیٹلی کافی ورک ہوگا اس پہ, اور ان کی بہت ساری اچھی باتیں, دین کے لیے خدمات بھی ہیں, لیکن میری اپنی ذاتی ناقص رائے میں سر آئی ایم ویری ہمبلی سیئنگ اٹ کہ میں ان کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جو اجتہاد انہوں نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کر رکھا ہے, ایون ان کی اس بات سے تو ورلڈ بینک بھی اتفاق نہیں کرتا. وہ بھی کہتا ہے کہ اسلامک بینکنگ جو ہے وہ وہی نئے لیبل کے ساتھ پرانی شراب ہے, اصل میں وہ ہے وہی سودی بینکنگ. اینڈ اٹ از ایون ورس کہ آپ دین کے نام پر لوگوں کو سود کا جو ہے ان کو حلال جائز قرار دیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جب خدا نے چربی حرام کی تو انہوں نے اس کو پگھلا کر اس کا تیل بیچنا شروع کر دیا. مطلب وہ باز نہیں آتے, اس میں ہیلا نکال لیتے. تو یہ ہیلا نکالنے والی ہی بات ہے, کیونکہ تمام اسلامک بینکس سیم ان کی کار فائنینسنگ ہے, نام انہوں نے کار اجارہ رکھ لیا کوئی عربی سے ملتا جلتا, سیم ان کی ہاؤس فائنینسنگ ہے, سیم ان کا تکافل انشورنس ہے. سر ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہی چیز اسلامک بینک میں لے جائیں گے تو سود ختم ہو جائے گا, یہی کانسیپٹ ہے. تقی عثمانی صاحب کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, وہ جج بھی رہے ہیں, وہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں بھی رہے ہیں, وہ بینچ میں بھی رہے تھے.
جی وہ جج جو رہے ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے ہی رہے ہیں ایز سچ، ادروائز ان کا کوئی لیگل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا تو وہ اتنی ایک ریشنل بات جو ہے اس کو ایسے نہ کرتے. ہم کیا ہیلا کریں کہ یہ امینڈمنٹ ہو جائے؟ اگر یہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی تو ہم کیا لائحہ عمل اڈاپٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں، ان کو آئینہ دکھائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کرنا چاہیے تھا اگر آپ کنسلٹ ہی کر لیتے ڈفرینٹ اسلامی تنظیموں سے. دیکھیے جی ایسے ہے کہ یہ تو کوئی ہسٹری میں مواقع ہوتے ہیں، بعض دفعہ بہت ہی کم تعداد والے ممبر بڑا کام کر بڑے پاورفل ہو جاتے ہیں. ہاں جی سر. یہ ایک ایسی سٹیج تھی 26ویں ترمیم والی کہ محترم مولانا فضل الرحمان صاحب اگر چاہتے تو یہ بھی ہو جانا تھا. یہ جو 30 کی جو میں نے بات کی ہے اس وقت اہم ضرورت تھے سر، اور اس تناظر کے اندر ان کو کریڈٹ اس طرح بھی جاتا ہے کہ جو ہمارے 203 چیپٹر والی باتیں ہیں فیڈریشن کورٹ کی، وہاں بڑی پازیٹیو بات آئی ہے. یہ بھی مولانا فضل الرحمان کی مطلب ہے، ہم سمجھیں گے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوا ہے. کہ پہلے یہ تھا کہ جو 203 تھی ڈی 2 جی سر، اس میں یہ تھا کہ فیڈریشن کورٹ کسی بھی لا کو اگر ان اسلامک ڈکلیئر کرتی ہے اس کے بعد عام پرسن کے لیے 60 days، گورنمنٹ کے لیے 6 month اپیل ٹائم تھا. اس دوران بھی اس کا آپریشن نہیں ہوتا تھا. اس کے بعد ایک کسی نے درخواست ڈالی سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف تو آٹو سسپینڈ ہو جاتا تھا فیڈریشن کورٹ کا فیصلہ. اور جب تک وہ سپریم کورٹ کا شریعت اپیلنٹ بینچ نہیں کانسٹیٹیوٹ ہوتا، وہ 10 سال ہو، 8 سال ہو یا 15 سال ہو، وہ جو فیصلہ فیڈریشن کورٹ کا ہے وہ غیر مؤثر رہتا تھا. اس دوران جو ہونا ہوتا تھا نا وہ چل رہا ہوتا تھا تمام اداروں. یہ بہت اچھی امینڈمنٹ جو آئی ہے، جہاں مطلب ہے کوئی ایسی چیزیں وہاں جو اپریشیٹ کرنے والی بات یہ ہے 203 جو ڈی ہے اس میں جو امینڈمنٹ آئی ہے اس میں ہوا ہے اب کوئی بھی فیصلہ جو فیڈریشن کورٹ کا ہوگا اگر کسی نے اپیل کر بھی دی تو 1 سال کے اندر یا تو سپریم کورٹ اپیلنٹ بینچ اس پر اپنا ڈیسیژن دے دے گا، اس کو اپ ہولڈ رکھے یا ایڈورس کرے. ادروائز 1 سال گزرنے کے بعد فیڈریشن کورٹ کا فیصلہ ایفیکٹو ہو جائے گا، نافذ العمل ہو جائے گا. یہ بہت زبردست ایک چیز ہے جو اس امینڈمنٹ میں اس حوالے سے ہے. سر تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں جا کے ہم کوئی ایسی پلی لیں کہ جو 28 کے بعد تک امپلیمنٹ ہو جائے یا ایگزیکیوٹ ہو جائے، اس کا ڈیسیژن ہو جائے کہ جو بھی اس امینڈمنٹ کے نیگیٹو پوائنٹ ہیں کہ ہم ان نیگیٹو پوائنٹ کو اس طریقے سے کوئی ڈیسیژن لے لیں کہ ہم مسلمان جی سکیں. اس کے لیے ہماری ایک ریسرچ بیس انشاءاللہ ہوگی. سر چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم مولانا تقی عثمانی صاحب پہ بات کریں گے اور یہ فیڈرل شریعہ کورٹ کے اوپر کوئی اسٹریٹجی ہم لائحہ عمل بنائیں اس پہ بات کریں گے، اور جو سو موٹو کے تحت جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس پاکستانیوں کے ان کو کوئی بینیفٹ ملا ہے کہ نہیں ملا، انشاءاللہ ملتے ہیں. ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں. میوز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، زین صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میوز صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے جو بات کی اسلام کی اور 26ویں ترمیم کی، اس میں تقی عثمانی صاحب جس کی بات کر رہے ہیں کہ اسلامک بینکنگ یا بینکوں میں پیسے رکھیں وہ حلال ہے. اگر 1 جنوری 2028 کے بعد یہی اسلامک بینکنگ چلتی رہی تو کانسٹیٹیوشن کہیں ہمیں کہتا ہے کہ ہم مسلمان جی سکیں، کیونکہ 80 علماء کرام تھے جنہوں نے فیڈرل شریعہ کورٹ میں لکھ کے دیا کہ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ حلال نہیں ہے. جی میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہی جو چلتے ہوئے بینک ہیں عین ممکن ہے کہ یہ 2028 تک یہ ٹائٹلز چینج ہو جائیں اور اس کے بعد آپ کو یہ میسج ملے جی کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور اندر سے سسٹم وہی رہے جو کا تو ایسا چل رہا ہے. سود کا نام پروفٹ رکھ دیا. جی پھر آپ ایک نئی کنٹراورسی کے اندر مطلب داخل ہو جائیں گے. وہ کہیں گے جی ہم نے تو کر دیا یہ دیکھیں پہلے یہ تھے اور اب ہم نے یہ اسلامی بنا دیے ہیں. تو زیادہ چانسز مجھے اس چیز کے نظر آتے ہیں کہ ٹائٹل چینجنگ ہونی ہے، اندر کا جو اسٹرکچر ہے اس میں تبدیلی کے کوئی آثار دکھائیں. سبسٹنس وہی رہے گا. سر تقی عثمانی صاحب کا ایک ڈائلاگ ہم آپ کو سناتے ہیں ناظرین. یہ تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آج کے بینکوں میں ہم پیسے رکھیں تو وہ حلال ہے،
اس کا ذرا ڈائلاگ دیتے ہیں جی پلیز. الحمدللہ میں بحثیت مجموعی یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی اسلامی بینک میں ڈپازٹ رکھتا ہے، اس پر اس کو منافع ملتا ہے تو وہ انشاءاللہ اس کے لیے حلال ہے. جی ناظرین، میو صاحب جو انہوں نے بات کی کہ بینکوں میں پیسے رکھیں، جو آپ نے بھی بات کی کہ ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو جائے گی 2028 کے بعد، کہ پہلے تھا کہ بینکنگ سسٹم سود ہے کہ نہیں، اب 2028 کے بعد ہوگا کہ یہ اسلامک بینکنگ حلال ہے کہ نہیں. اس سے کیسے نکل سکیں گے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ محترم تقی عثمانی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے قابل عزت اور محترم شخصیت پاکستان کی، تو میرا خیال ہے کہ جن علماء نے اس وقت کہا تھا کہ اس قسم کی ٹرانزیکشن ربا کے اندر آتی ہے، ان علماء میں سے بیشتر موجود بھی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھیں. ہاں میں یہ چاہتا ہوں ڈائلاگ ہو. اگر دیکھیں ہم شریعت کا جیسے وہ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن بیٹھیں گے جب ڈائلاگ ہوگا تو پھر ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. ماشاءاللہ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے بحث آئی تھی، اور اب جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر ڈیٹیل میں آئی ہے، تمام دا وے آف ٹرانزیکشن بینکس کی تمام کریے کہ کون سا وے آف ٹرانزیکشن ہو تو ربا میں آتا ہے اور کون سا نہ ہو تو ربا میں نہیں آتا. بالکل ٹھیک. تو اصل میٹر یہ نہیں ہے اسلامی بینکوں میں جائز ہے یا ایم سی میں اس میں نہیں. The important thing is the way of transaction. Right. جو وہ بزنس کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اس بزنس کے تناظر میں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام یہ بھی رہے جی جی ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یوبیل رہتا ہے. ہاں جی اسلامک بینکنگ بھی رہے ٹھیک ہے. اندر سے جو ان کا وے آف بزنس ہے اس کو اگر علماء کہیں سیٹسفائی ہوں کہ ہاں یہ مطلب ہے اب اسلامی اس میں تقاضا پورا ہو رہا، تو نام تبدیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ادھر جدوجہد کم ہو رہی ہے، ٹائٹل چینج کی طرف زیادہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ یونس صاحب. اب آخری سوال آپ سے یونس صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ کے اس کے بعد ذہن سے آپ کے پاس آؤں گا 184 199 میں، کیا اس میں ہم پاکستانیوں کو کوئی بینیفٹ ملا؟ اس میں ایسے جی کہ ہم پہلے 199 میں آتے ہیں. سر دیکھیں یہاں ہائی کورٹ کے اندر جو لوگ عوام کے پبلک آتی ہے مور دین 80%، یعنی 90 بھی کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا. جی سر. کہ وہ سب کانسٹیٹیوشنل پیٹیشن کے تحت آتے ہیں 199 کے. اوکے. اچھا آ رہے تھے. اب اس میں دو چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو یہ ہوتی تھی کہ اس کے تحت ہائی کورٹ کو بھی اختیار تھا کہ اگر وہ آبزرو کرتے کہ کوئی ادارہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے اور پبلک متاثر ہو رہی ہے تو سو موٹو کا اختیار اسے تھا. نمبر 1. نمبر 2، سو موٹو نہیں لیا. ایک پٹیشنر جاتا ہے عدالت کے اندر اپنی پٹیشن لے کے، اس پٹیشن کے نتیجے میں کورٹ جج کرتی ہے کہ یہ تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو فلاں ادارہ بھی انوالو ہے، فلاں بھی انوالو اس کے اندر، یہ تو بڑے سکیل پہ کوئی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، اس جیسے ملینز لوگ اور ہیں جو متاثر ہیں. تو پھر وہ کیا کرتا تھا، ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار تھا کہ ایک پٹیشن آئی اس کے نتیجے میں 2-3 اداروں کو نوٹس کر دیتا تھا، آؤ جی جواب دیں، اس کا جواب دیں. کیا چیز ہے یہ سسٹم تھا جو اکاؤنٹیبلٹی تھی. ہاں جی. اب کیا ہوا، امینڈمنٹ 199 میں آنے کے بعد اس ترمیم میں ایک تو سو موٹو ختم کر دیا. بے شک کورٹ دیکھتا رہے لیکن اس نے خاموش رہنا جب تک کہ کوئی شہری نہ آئے. اب کتنے شہریوں کے اندر کیپیسٹی ہے وہ پے کریں ہائی کورٹ کے وکیل کی فیس، وہ آئیں دروازہ کھٹکھٹائیں. نمبر 1. نمبر 2، یہاں جو کلیکٹیو معاملات ہیں، پبلک ایٹ لارج کے معاملات ہیں، وہاں تو انڈیویجول بالکل نہیں آئے گا، اسے تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسے ہی یہ تو از خود کوئی لینے کے معاملے میں چیزیں سامنے آ جاتی تھی. اب کیا ہوا ہے، 2 چیزیں. ایک تو سو موٹو ختم کر دیا ہے، ایک کورٹ کو لمیٹڈ کر دیا ہے اپ ٹو دا پٹیشن فائلڈ بائی دا پٹیشنر. اس نے کیا پریئر کی ہے، اس سے باہر کورٹ نہیں جائے گی. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے، اگلی آرٹیکل انشاءاللہ ہم بعد میں بات کریں گے ان کے امینڈمنٹ کے نتیجے میں، کہ ان کی کارکردگی کو بھی واچ کرے گی. ریٹ ہمیشہ ہوتی ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ، پرائیویٹ پرسن کے خلاف ریٹ فائل نہیں ہوتی، ریاست کے خلاف ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتی ہے اس کی.
اب جب یہ ہوگا کہ میری کارکردگی جانچنے کے لیے ایک کمیٹی موجود ہے، کتنا میں نے ریلیف پبلک کو دیا ہے، کتنا میں نے ریلیف اسٹیٹ کو دیا ہے، گورنمنٹ کو دیا ہے، تو آخر انسان ہے، ہر ایک کے ذہن میں آئے گا کہ کیوں نہ میں گڈ بک میں، گورنمنٹ کی گڈ بک میں رہوں. ہاں. تو اس سے اس چیز کے چانسز ہیں کہ ذہن متاثر ہو اور گورنمنٹ کو ریلیف زیادہ ملنا شروع ہو جائے اور جو پبلک ہے اس کو فارغ کرنے کا رواج چل جائے. یہ میں آپ کو 199 کے خدشات بتا رہا ہوں جو اس امینڈمنٹ کے بعد پیدا ہونے ہیں اور جو فرق پڑا ہے. رائٹ سر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امینڈمنٹ اس سے تو 25 کروڑ عوام کو فائدہ نہیں نقصان پہنچا ہے. جو 90% پٹیشن ہولڈر جو جنرل پبلک ہوگی وہ کدھر جائے گی پھر؟ وہ بینچ بن جائے گا. بینچ کتنے کو ہوں گے؟ ایک بن جائے گا، دو بن جائے گا. چلو بن جائے، اٹینڈ بھی کر لیں، لیکن ان کو لمیٹڈ کر دیا. سو موٹو نہیں لے سکیں گے. ہاں جی، سو موٹو سنگل اس کو پٹیشن کو ڈیل کریں گے جو آئی ہے، اس کو دیکھیں گے اس نے کیا، وہاں تک رہیں گے. پہلے یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے سنور جاتے تھے. ایک پٹیشنر آیا، ہائی کورٹ اس معاملے کو کھول کے اور لوگوں کی بلا لیتے ہیں، بھائی ان کا حساب دیں، یہ ہمیں اسمیل آ رہی ہے، یہ چیز ہو رہی ہے، آپ اس کی ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے. تو اس میں فائدہ ہو جاتا تھا. اب کسی اس پہ کوشچن آ جائے گا، آپ کی جسٹیکشن نہیں ہے. عام آدمی کے تحت اگر میں نے پٹیشن فائل کی تھی تو جو اس میں ریلیف ملا وہ جنرل پبلک کو سب کو بینیفٹ میں مل جاتا تھا. اب آپ کو ملے گا، اب صرف مجھے ملے گا. آپ کو ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ 24 کروڑ عوام کو علیحدہ علیحدہ کورٹ کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا ریلیف لینے کے لیے. ہاں، اپنی پٹیشن کی حد تک اب اپنی پٹیشن، یعنی کہ جنرلی کتنا مانگا ہے، اس نے کتنا مانگا ہے، یہ تو ایکسٹینڈ ٹو دیٹ مطلب پرسن ہوگا اس نے کیا کہا. ایک این جی او نے کچھ ریلیف مانگا، صرف اس این جی او کو ملے گا. تو لیکن اس میں ہوگا یہ کہ جو جس چیز کی پٹیشن ہوگی، جس کی پریئر ہوگی، وہاں تک ہوگا. پہلے ایسا نہیں تھا. سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن آئی ہے 26ویں، اس کی بینیفیشری پولیٹیکل پارٹیز ہیں موسٹلی. یقیناً. تو ہم پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اس طرح کے بینیفیشری نہیں ہے جس طرح کے پولیٹیکل پارٹیز ہیں. یہ رولنگ ایلیٹ ہے، ایگزیکٹو ہے، کیونکہ اب انہوں نے جج لگانے ہیں، وہی پروسیجر ججز کا. پبلک کا ریلیف نظر نہیں آ رہا، مجھے ریلیف نظر نہیں آ رہا. ناظرین، پبلک کا ریلیف نظر نہیں آ رہا. ہم یونس میوں صاحب کے بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے اپنی ایکسپرٹ ایڈوائز میں ہمیں آج 26ویں ترمیم کے بارے میں بتایا. نیکسٹ سیشن میں ہم ان سے ریسرچ بیس ڈسکشن کریں گے کہ 2028 کے بعد کیا لاہ عمل اڈاپٹ کیا جائے. ایک تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ عثمانی صاحب کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے، کنسلٹیٹو پروسیس کیا جائے. دوسرا، لیگل ریلیف لینے کے لیے ہمیں کوئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی تاکہ ہم پاکستانی اللہ کے ساتھ جو جنگ میں انگیج ہیں اس سے باہر آ جائیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. زین بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں 26ویں ترمیم کے اوپر، اور ابھی آپ نے تقی عثمانی صاحب کو سنا، اس کے اوپر آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اس کنفلکٹ سے میوں صاحب نے تو مشورہ دے دیا کنسلٹیٹو پروسیس ہونا چاہیے جی، اور انہوں نے یہ بھی مشورہ دے دیا کہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں ایک اچھی امینڈمنٹ ہوگی ہے 203D میں، جس کے تحت اب 1 سال کے اندر اندر فیصلے آ جایا کریں گے سپریم کورٹ سے اپیل کے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ وہاں پہ سینکڑوں، میں نے اگر لسٹ دیکھی تھی تو 150 کے قریب تھی وہ لسٹ جو پینڈنگ فیصلے پڑے ہوئے شریعہ کورٹ کے سپریم کورٹ میں. ابھی 26ویں ترمیم، اس کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہیں ایز اے مسلمان، فنڈامنٹل رائٹس میں کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک جو کلپ آپ نے سنوایا اس کا تعلق ہے، جس میں مولانا صاحب نے فرمایا کہ اسلامک بینکس میں پیسہ رکھنا اور ان سے سود، جس کو وہ پروفٹ کہہ رہے ہیں، وہ کمانا جائز ہے. تو بیسیکلی اس کے لیے نا سب سے پہلے تو بینک کا کردار سمجھنے کی ضرورت ہے. بینک کا کردار ہوتا ہے ایک امین کا، جبکہ ہمارے یہاں بینک کیا کرتے ہیں، وہ امین نہیں ہے، وہ خائن ہے. وہ ہمارے ڈپازٹس کو لیگلی ہم ان کے پاس 1 لاکھ روپیہ جمع کرواتے ہیں، وہ اس میں سے 90,000 روپے فوراً اسی شام کو سینٹرل بینک کو اور گورنمنٹ کو سود پر دے دیتے ہیں. تو وہ بیسیکلی امین نہیں ہے، وہ خائن ہے. جیسے میں نے ابھی پہلے ذکر کیا کہ 14 ارب کی ٹوٹل ایکویٹی ہے بینک کے مالکوں کی، جو انویسٹمنٹ ہے وہ 14 ارب ہے، اور اس میں سے جو انہوں نے قرض دیا ہوا ہے جس پہ وہ سود کما رہے ہیں وہ 1600 ارب سے زائد ہے.
تو یہ تو ہو گئی بات یہاں تک کی کہ یہ جو آپ نے اماؤنٹ بتائی ہے نا، یہ تو آپ نے ایک لمیٹڈ اماؤنٹ بتائی ہے. بہت جو limited، ایک بینک اماؤنٹ کی. جو پبلک کے پاس ہے، جو گورنمنٹ کے پاس اماؤنٹ ہے وہ جی. ہے 27,000 ارب. جی بالکل جی، میں 1600 ارب اور 27,000 ارب میں بہت فرق ہے. جی میں ایک بینک کا ذکر کر رہا ہوں. تو یہاں جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بیسیکلی ان تمام بینکس پر 406 کا مقدمہ بنتا ہے، امانت میں خیانت کا مقدمہ بنتا ہے، اور ایون میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف ریکوری کے سوٹ کریں کہ جو انہوں نے آپ کے پیسے گورنمنٹ کو دے کے اور دیگر لوگوں کو دے کے آپ کے پیسوں پر انہوں نے باقاعدہ پروفٹ میکنگ کی ہے، سود کمایا ہے. زین صاحب دیکھیں 26ویں ترمیم کے تحت کیا میرے پاس حق ہے کہ میں چلا جاؤں کورٹ میں، ہائی کورٹ میں؟ جی بالکل. یہ 26ویں ترمیم سے پہلے عوام کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا تھا ریٹ پٹیشن کا، ہاں جی، کہ آپ کو گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی سے، کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے کوئی بھی شکایت ہے آپ کو، اگر لا میں اس کے لیے کوئی ریلیف نہیں موجود، فرسٹ آف آل تو لا میں آئیڈیلی موجود ہونا چاہیے، لیکن اگر نہیں موجود لا میں، کیونکہ لا میکرز بھی تو یہی ہیں، تو پھر آپ جاتے تھے، جا کے آپ ایک ریٹ پٹیشن دائر کرتے تھے. 2-4 ہزار کا آپ کا خرچہ ہوتا تھا، نہ آپ کو کسی وکیل کی ضرورت، اور جیسے وہ فریاد لے کر پہنچتے ہیں کسی دربار میں، اس طرح سے آپ جج کے پاس پہنچتے تھے، اور جج صاحب اس میں تمام اداروں کو لائن حاضر کر لیتے تھے اور ان کو آرڈر کر دیتے تھے اپنی فہم و فراست کے مطابق. ایک تو پٹیشنر ہے، اس کا ظاہر فہم بہت کم ہے، وہ بعض اوقات بہت کم ریلیف مانگنے جاتا تھا. ہو سکتا ہے میں پٹیشن لے کر جاؤں کہ جی میری گلی صاف نہیں ہے، اور یہاں پہ کوڑا جلایا جاتا ہے، یا یہاں پہ کوئی فیکٹری ہے آس پاس، لیکن جب میں وہ ریٹ لے کر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جاؤں گا تو اس کا جج جو ہے وہ اپنی پاورز کے مطابق اس مسئلے کو ریئلائز کرتے ہوئے پورے صوبے میں شاپرز پہ بین لگائے گا، شاپنگ بیگز پہ بین لگائے گا، پورے صوبے میں وہ جو ہے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر بین لگائے گا، پورے صوبے کی جو تمام دھواں چھوڑنے والی انڈسٹریز ہیں، بھٹا ہیں، ان کے اوپر وہ بین لگائیں گے جج صاحب. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ بیسیکلی جج کو باؤنڈ کر دیا ہے کہ آپ نے رہنا ہے ود ان دا کنٹینٹس آف دی پریئر آف پٹیشنر. اگر میری گلی خراب ہے تو پھر آرڈر میری گلی کا ہی ہوگا، پورے صوبے کا نہیں ہوگا. بالکل نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ حق اس کے لیے جو دھکے کھا کے وہاں جائے تو اس کو حق ملے گا، جو دھکے کھانے کے لیے تیار ہے اس کو حق نہیں ملے گا. بالکل نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو سنا کرتا تھا کہانیاں بچپن میں کہ جی 1954 کا کانسٹیٹیوشن بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے بعد مولوی تمیز الدین صاحب کی حکومت کو فائر کر دیا گیا، پھر ایک جج صاحب آئے جو منیر صاحب تھے، انہوں نے جو گورنر راج کو لیگل کر دیا، پھر اسکندر مرزا صاحب کو فائر کرنے کے لیے ایوب خان صاحب آئے، وہ جوڈیشری نے اس کو زندہ کر دیا، پھر جو کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ ہوا 1958 میں اس میں سے فنڈامنٹل رائٹس ہی غائب کر دیے گئے، یا 1962 کے وہ رائٹس غائب ہوئے تو لڑائی ہوئی، پھر دوبارہ انہوں نے ڈالے، اور ڈالنے کے بعد جو آرٹیکل 30 جو میو صاحب کہہ گئے ہیں آرٹیکل 30 ڈال دیا گیا کہ جی نفلی ہے، دل کریں تو دے دیں، دل کریں گے نہیں دیں گے. تو اب جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق 24 کروڑ عوام کا حق نہیں ہے، حق اس کا جو دھکے کھا کے جج صاحب کے پاس چلا گیا، اگر ان کو ریلیف مل گیا تو ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اللہ. لیکن دیکھیں مینلی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جس کو ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ بہت اچھی وہاں پہ پرفارم بھی کر رہی ہے، اس کے جو تینوں پلرز ہیں جوڈیشری، ایگزیکیوٹیو اور مقننہ لیجسلیچر، ان کے درمیان ایک بیلنس آف پاور کسی حد تک تھا پہلے، لیکن اب اس 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس آف پاور بالکل کسی صورت نہیں رہا، کیونکہ اب سے ایک عام سرکاری ملازم کی طرح ججز کی بھی ACR سالانہ پرفارمنس رپورٹ بنے گی. اس میں وہ دیکھیں گے کہ ہاں جی یہ جج جو ہے یہ حکومت کے خلاف فیصلے دیتا ہے اور یہ جج جو ہے یہ حکومت کے خلاف فیصلے نہیں دیتا، تو ان جج صاحب کو ایلیویٹ کر کے اوپر سپریم کورٹ میں لے جایا جائے، اور وہ پھر ظاہر ہے وہ چوزے کسی نہ کسی دن بڑے ہو کر اور وہی سینیورٹی میں آ جائے. اب اپنا انصاف اس نیت سے بیچے گا کہ میری ترقی ہوتی جائے. بہت سارے ججز صاحبان اپ رائٹ ہیں، میں نے جوڈیشری کو جہاں تک آبزرو کیا ہے، لیکن اب ہوگا کیا کہ آپ 70 ججز میں سے اگر 5 ججز بھی ایسے کر لیں
تو وہ پھر گورنمنٹ کے خلاف والے کیسز ہی ان کے پاس لگانا شروع کر دیں گے. یہ کانسٹیٹیوشنل بینچز نے تو کام ہی یہ کرنا ہے کہ جو آپ کا آنےسٹ جج ہے وہ بیٹھ کے کیس سنے کہ جی آدھا کلو چرس نکل آئی, کوئی شراب کی بوتل نکل آئی, کوئی 2 مرلے کے مکان کا معاملہ, میاں بیوی کا معاملہ, وہ ایسے معاملات کو دیکھے گا. اور جو گورنمنٹ کے چہیتے ججز ہوں گے, سارے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہوں گے وہ سارے کے سارے ان کے پاس جائیں تاکہ گورنمنٹ جیتے اور پبلک کو ریلیف نہ ملے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سر ہم تو پھر ایک لیگل غلام ہو گئے نا, پاکستانی غلام ہو گئے, سسٹم کے غلام تھے. اب جیسے آپ نے لیجسلیٹو جو قانون ساز ادارے ہیں اور ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہے, پہلے یہ سیم ہے, ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو پہلے سیم تھا, دونوں ایک پیج پہ ہوتے ہیں ہمیشہ. جو جوڈیشری تھی اب وہ بھی اس کے انڈر آ گئی. بیسیکلی اب جو طاقت ہے وہ ایک ہی ہے جی, اور اسی کی جی حضوری کریں گے تو وہ ترقی پائیں گے, لیکن جی حضوری کرنے کے لیے عوام کو مارنا پڑے گا. بالکل ایسا سر عوام کب تک مرے گی سر؟ ایک دن تو آئے گا کہ عوام بیچاری مر ہی جائے گی. بالکل ایسے. لیکن دیکھیں آج ہمارا ہمسایہ جو ہے ایران, وہاں پر 10 روپے پاکستانی روپے 10 روپے لیٹر پیٹرول ہے, اور ہمارے ہاں اتنے گورنمنٹ ٹیکسز اور پیٹرولیم لیوی ہے کہ ہم لوگ بہت مشکل ہوا ہے لوگوں کا سروائیول. اور آبویسلی فیول ایک چیز کی میں نے آپ کو مثال دی ہے. تو اب کوئی بندہ اس ناانصافی کے خلاف اٹھ کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ریٹ پٹیشن میں نہ چلا جائے, تو انہوں نے اس کے لیے ان سے وہ پاورز ہی چھین لی ہیں, اپنے الگ کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا دیے ہیں, اور سارا جو ہے وہ وہاں پر ڈیل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے اگر جائیں گے تو اس کے اوپر موسٹ لائکلی سچویشن یہی ہے کہ انہی کے جج ہیں, انہوں نے انہی کے لیے فیصلہ کرنا ہے, پاکستانیوں کے لیے فیصلہ مشکل ہو جائے گا. تمام ججز ان کے نہیں ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ایسا ہو جائے گا کہ تمام. سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے لیے آج کی حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, ان کے لیے تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اگر وہ آنیسٹلی کام کرنا چاہیں تو آنیسٹ جج لگا دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا رول ادا کرنے کے لیے آنیسٹ لوگ لگائیں, ان کی سیلریاں جتنی مرضی کر دیں. وہ اگر عمر فاروق سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا نا, قمیض بڑی آپ نے کیسے لگوا لی, اور شہباز شریف صاحب آ کے یہ کہہ دیں کہ جی مجھ سے بھی سوال کرنا ہے, میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے, پھر تو ہم پاکستان کی ترقی کوئی روک نہیں سکتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اسلام کا جو سائڈ سے دیکھیں نا, جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اسلام کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ ویسٹرن ڈیموکریسی سے تھوڑا سا ڈفرینس ہے. وہاں پہ 3 پلرز آف اسٹیٹ ہیں, لیکن اسلام میں قاضی جو ہے وہ حکمران سے اوپر ہے, قاضی کو جواب دہ ہے حکمران. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تو یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہے, ہم تو فیڈرل شریعت کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے. نہیں, فیڈرل شریعت کورٹ میں ہم بالکل جا سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں فیڈرل شریعت کورٹ یہ کہتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ جتنے لاز ہیں وہ ہمارے پاس لے ہیں. دیکھیں اس کا ابھی کل بھی سپریم کورٹ کے ججز نے ریمارکس دیے کہ اچھا اگر وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں تو پھر ہم غیر آئینی بینچز ہیں. تو آن اے لائٹر نوٹ انہوں نے یہ کہا. لیکن یہ ہے کہ آپ ضرور جا سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ فی الحال چیزیں اس طرح سے سٹینڈ نہیں کریں گی, کیونکہ اب ہر جج کو اپنی ACR بھی دیکھنی ہے, اور یہ فی الحال انہوں نے ٹیسٹر مار کے ایک چیک کیا ہے, اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی عدلیہ کی تمام پاورز ججز کی تعداد بڑھا کے اور اپنے فل کوڈ کے لیے کچھ اس طرح کی پروویژنز ڈال کے وہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیں گے. ابھی کچھ پاورز چھوڑی ہیں انہوں نے عدالتوں کے پاس, لیکن کمنگ ڈیز میں یہ بھی نہیں رہیں گے. ایڈوکیٹ صاحب میں یہ سمجھتا ہوں ایک پازیٹیو نوٹ, مجھے بڑی انرجی ملی ہے کہ اگر ایک پرائم منسٹر اللہ کا ولی آ گیا اور اس نے آنیسٹ جج لگا دیے تو اس ملک کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا. جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آپ نے بتائی ہے, ٹھیک ہے وائلیشن ہو گئی کہ وہ جج اس کے نیچے آ گیا, اوکے آ گیا. پہلے بھی ججز نے کیا کیا ہمارے ساتھ 1955 میں, 1956 میں, 1958 میں, 1962 میں, 68 میں, ہر مارشل لا کو, ہر ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو لیگل کرنے والی جوڈیشری ہی رہی ہے, چاہے اس کے انڈر تھی یا نہیں تھی, لیکن اس نے ہمیشہ سپورٹ ہی کیا ہے 90%, 80%, اور 90% عوام کے خلاف ہی گئے ہیں, لیکن اب وہ لیگل کر دیا انہوں نے. لیکن پھر بھی 1% چانس ہے کہ کوئی ایک شریف آ جائے, تو یہ تبدیلی دیکھ رہے ہیں. تبدیلی تو جی دیکھیں
لوگوں سے آتی ہے، کیونکہ بیسک جو سوسائٹی کا بلڈنگ یونٹ ہے وہ انڈیویجول ہے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہیں. اور جہاں تک بات اس کی ہے، کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے اس میں ڈیفینیٹلی جب ایک پاور کا بیلنس بتایا گیا ہوتا ہے کہ اتھارٹی کلیئر ہوتی ہے تو وہ ادارہ پرفارم کرتا ہے، ترقی کرتا ہے. ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ کی مثال ہمارے سامنے کہ ان کا ڈسپلن جو ہے، اس وجہ سے یہ ایک ڈسپلنڈ ادارہ اچھا ہے. اب کیا انہوں نے کیا ہے کہ عدلیہ نے نو ڈاؤٹ ہمیشہ اپنی آزادی کو غلط استعمال کیا، مارشل لاز کو لیگلائز کیا، لیکن اس سب کے باوجود عدلیہ جو تھی وہ ایک ہوپ تھی کہ کبھی کوئی اچھا چیف جسٹس آ جائے گا تو وہ کئی آئے بھی بیچ میں، انہوں نے اچھے کام بھی کیے. لیکن اب انہوں نے کیا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کے تھرو بیسیکلی عدالت کے اندر ایک اور عدالت بنا دیا ہے، ایک سینٹر آف پاور بنا دیا ہے، ایک لابنگ کا مرکز بنا دیا ہے کہ وہ اس کا جو سربراہ لگائے گی گورنمنٹ، وہ وہاں بیٹھ کے گورنمنٹ کے جو فیوریبل ججز ہوں گے ان کو اکوموڈیٹ کریں گے وہ وہاں پہ بیٹھ کے. تو بیسیکلی دو سٹیئرنگ والی جو گاڑی ہے وہ ہمیشہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہ ایک دوسرا سٹیئرنگ لگا دیا انہوں نے عدالت کی گاڑی میں. تو آنے والے دنوں میں یہ کافی کلیش سامنے آئے گا کیسز کے لیے کہ یہ کیس کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا یا یہ کیس ہماری جو ایگزسٹنگ عدلیہ ہے وہ سنے گی. آنے والے دنوں میں عدالتوں کا زیادہ وقت، آدھے سے بھی زیادہ وقت اس بات پر ہی گزر جایا کرے گا کہ جی یہ تو ہمارا کیس ہی نہیں بنتا یا یہ ہمارا کیس بنتا ہے. سر پولیٹیکل پارٹیز کو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ اس میں پھر خاموشی سے اپنا کام کرتی رہے گی اور ہم پاکستانی انتظار میں رہیں گے کب کوئی پاکستانی. سر ایک منٹ میں اس کو کنکلوڈ کریں سر، ہم پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم پاکستانیوں کو سب سے پہلے توبہ کرنی چاہیے اور پھر کچھ شرم کرنی چاہیے. تو باقی یہ ہے کہ امید نہیں چھوڑیں، لا کی وائلیشن خود نہ کریں، نہ کسی اور کو کرنے دیں. اور پاکستانیوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم جہاں کہیں لا کی وائلیشن دیکھیں ہم ایٹ لیسٹ اس کو رپورٹ ضرور کریں. ہم سوچتے ہیں کہ نہیں کیا بننا ہے اس ملک میں، کیا بننا ہے، تحریک کر دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں ہم کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا کے اور پرپوز کرتے ہیں جس میں آپ کہیں سر یہ چیزیں امپروو ہونے والی ہیں، جیسے آرٹیکل 30 ہے، اس کی تحریک چلا کے پاکستانی اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. آرٹیکل 30 بھی ٹھیک ہے، وہ ایک نفلی باب ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کا، ہومیوپیتھک بھی کہتے ہیں وکلا اس باب کو. وہ پرنسپل آف پالیسیز ہیں، وہ اس میں اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، صرف نفلی باتیں لکھی ہوئی ہیں. ظاہر میں تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار یور پریزنس ہے. ناظرین، ہم پاکستانی ہیں، کانسٹیٹیوشن ہمارا بائبل ہے پاکستان کے لیے کہ ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے، جو انگلش کی ٹرم ہوتی ہے. لیکن قرآن اور اللہ کا جو پیغام ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر کانسٹیٹیوشن ہمیں قرآن کی وائلیشن کے لیے کہتا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم اس کی وائلیشن میں نہیں جا سکتے قرآن کی. لیکن کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی تو ہماری مجبوری ہم کریں گے. ہم پاکستانیوں کو اللہ سے دعا کرنی ہے، معافی مانگنی ہے کہ اچھے رہنما دے. اور شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو اس کانسٹیٹیوشن میں ایسی امینڈمنٹ لے کے آئیں کہ ہم مسلمان جی سکیں، اور ایسے ججز کو پروموٹ کریں جو ان کی پوجا نہ کریں شہباز شریف صاحب کی، بلکہ اللہ کے عبادت کرنے والے ہوں، تاکہ ہم مسلمان جی سکیں، مر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.